فرمایا اتقوا، پھر اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں حقیقی عزت ملے، ہمیں حقیقی کامیابی ملے، تو اس کا جو سب سے پہلا فارمولہ ہے، جو سب سے پہلی ضمانت ہے، جو سب سے پہلی بات ہے، فرمایا جب ایمان لا چکے ہو تو اس کے بعد کامیابی کی ضمانت، حقیقی عزت کی ضمانت، فرمایا اتقوا، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو تجارت بھی اس انداز سے کرنی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اچھے تاجر ہیں، جو صادق اور امین تاجر ہیں، وہ قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اگر تم نے تجارت کرنی ہے تو اس انداز سے تجارت کرنی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی والا کام نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس انداز سے تجارت کرنی ہے۔ اور اگر تم نے علم حاصل کرنا ہے، علم بھی اس انداز سے حاصل کرنا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو۔ ایسا علم حاصل نہیں کرنا جس کے حاصل کرنے کے بعد تم زنا بھی کرو، جس کے حاصل کرنے کے بعد تم چوری بھی کرتے رہو، جس کے حاصل کرنے کے بعد تم ڈاکہ زنی بھی کرتے رہو، جس کے حاصل کرنے کے بعد تم اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ بھی دیتے رہو، مسلمان بھائیوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتے رہو، اور تمہیں وہ علم گناہوں سے نہ بچا سکے۔ ایسے علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم بھی ایسا حاصل کرنا ہے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے، نہ کہ ایسا حاصل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں دور کر دے۔ اگر تم نے شادی بیاہ کرنا ہے، وہ بھی اسی انداز سے کرنا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، چاہے تمہاری خوشی ہو یا تمہاری غمی ہو، اس میں خوف خدا بھی ہونا چاہیے، اس میں عشق مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے۔ اگر تم حقیقی عزت پاتے ہو، اگر حقیقی عزت پانے کی خواہشمند ہو، اگر حقیقی کامیابی کے خواہشمند ہو، تو فرمایا ہر معاملے میں، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو، ہماری ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، ہمارے گھر والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، ہمارے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، ہمارے معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، یا ہماری کسی بھی رسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، فرمایا ہر معاملے میں اگر تم حقیقی عزت چاہتے ہو، حقیقی شہرت چاہتے ہو، حقیقی کامیابی چاہتے ہو، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب اللہ کو ایک مان چکے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لے چکے ہو، تو پھر اتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرنا ہے اور ہر معاملے میں ڈرنا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، ہر معاملے میں ڈرو گے، ہر معاملے میں شریعت کو مد نظر رکھو گے، تو فرمایا تمہیں حقیقی عزت ملے گی، تمہیں حقیقی شہرت ملے گی، اور تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم ایمان لانے کے باوجود بھی اس رب کی مخالفت کرتے رہے، شریعت کے خلاف کھڑے رہے، شریعت کچھ حکم دے رہی ہے، عام اس کے برعکس چل رہے ہو، خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہو، غمی میں اللہ کو یاد کرتے ہو، خوشی میں قرآن کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی مر جاتا ہے تو قرآن ہم اٹھا لیتے ہیں، قرآن خوانیاں بھی کرتے ہیں، ختم بھی پڑھاتے ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس وقت ہمیں شیطان یاد آ جاتا ہے، شیطان جو حکم دیتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو ہمارا نفس کہتا ہے، جو ہماری خواہشات کہتی ہیں، جو ہماری سوچ کہتی ہے، جو ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا میں تو تمہیں شہرت مل جائے گی، دنیا کی تو تھوڑی بہت کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اس میں بقا نہیں ہوگا، اس میں حقیقی عزت نہیں ہوگی۔ جیسی آپ کی آنکھ بند ہوگی، ساری کی ساری شہرت یہی رہ جائے گی، ساری کی ساری دولت یہیں رہ جائے گی، سب عزتیں یہی رہ جائیں گی، اور قبر میں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اگر حقیقی عزت چاہتے ہو، حقیقی کامیابی چاہتے ہو، تو سب سے پہلا فارمولہ، سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا غمی ہو، ہر معاملے سے اللہ سے ڈرنا ہے۔ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے فرمایا وسیلے کو اختیار کرو، وسیلے کو تلاش کرو، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، اور جب تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ تمہارا ہو جائے گا، پھر یہ پوری کائنات تمہاری ہو جائے گی، پھر ساری عزتیں تمہارے قدموں پر نچھاور ہو جائیں گی، ساری کامیابیاں خود آ کر تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن اس کے لیے جو دوسری بات فرمائی وابتغوا الیہ الوسیلہ، تیسری بات فرمائی وجاہدوا فی سبیلہ، ہر وقت اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہنا ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنی ہے، اللہ کے راستے کو تلاش کرتے رہنا ہے، اس میں اپنی جان بھی لگا دینی ہے، اپنا مال بھی لگا دینا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی لگا دینا ہے، اپنے خاندان کو لگا دینا ہے۔ فرمایا ہر وقت وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہنا ہے، اور فرمایا یہ تین باتیں ایسی ہیں، تقوی اختیار کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کو قرب پانے کے لیے اس کا وسیلہ اختیار کرنا، اور فرمایا اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہنا، دین کے راستے میں کوشش کرتے رہنا، دین کو عروج دیتے رہنا، دین کے کاموں میں تقویت کا سبب بننا۔ فرمایا لعلکم تفلحون، فرمایا یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ تم اگر ان کو اپنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ان تینوں باتوں میں جو خاص بات ہے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ایسی بات ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، جس سے ہم روح گردانی کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں شاید ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندے ڈائریکٹ مجھ تک پہنچ دیتے ہیں؟ تو نبیوں کو بھیجنے کا کیا فائدہ تھا؟ یہ قرآن بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی اسی وجہ سے آئے کہ وہ اللہ اور ہمارے درمیان قرب کا سبب ہیں۔ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں دین دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر اپنے درمیان وسیلہ پیدا فرما دیا۔ فرمایا اے لوگوں تم نبیوں کے پاس آؤ، نبی جو بات کہیں گے وہ میرے مطابق کہیں گے، وہ میری کہی ہوئی بات کہیں گے، اور نبی اور اللہ کے درمیان اور امت کے درمیان یہ وسیلہ ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کو پانے کا، اللہ کے قرب کو پانے کا ایک سبب اور وسیلہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں ان میں 3 لوگ ایسے تھے جو ایک پہاڑ کے اندر پناہ لینے چلے گئے، ایک غار کے اندر پناہ لینے چلے گئے، لیکن ہوا یہ کہ جب اس غار کے اندر گئے تو اس غار کے منہ پر ایک پتھر آ گیا۔ جب پتھر آ گیا تو وہ خوف زدہ ہو گئے، اندر اندرا ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ تبارک و تعالی، اے میرے مالک و مولا، ہم نے تیری بارگاہ میں جو نیک اعمال کیے ہیں، جب انہوں نے غور کیا کہ کون سی ایسی نیکی ہے جس پر ہمیں فخر ہے، جو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوگی، جب اس میں سے ایک شخص نے غور کیا کہ میرے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں سے ایک نیکی یہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، وہ اپنے والدین کی خدمت کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ اس کے سبب تو اس جو مشکل آ چکی ہے اس کو دور فرما دے۔ دوسرا شخص کہتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی، میرے دل میں جو خوف خدا ہے، جو مجھے شرم و حیا تو نے عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے تو ہم پر مشقت کو دور فرما دے۔ تیسرا شخص عرض کرتا ہے اے میرے مالک و مولا، جو تو نے مجھے نیک اعمال کی توفیق دی ہے اور جو تو نے مجھے ایمانت داری دی ہے، اس کی وجہ سے اس مشقت کو دور فرما دے۔
جب وہ تینوں شخص یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کو جو منہ بند کر دیا ہوتا ہے جس نے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ نیک اعمال ہیں جو ان تین بندوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہر نے اپنے موقع پر عرض کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کی اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشقت کو ان سے دور فرما دیا۔ اسی طرح قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کوئی خدا نہیں ہے، نماز خدا نہیں ہے، یہ خدا کی ایک عبادت ہے، یہ ہمارے نیک اعمال ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی ہمیں تلقین فرما رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جتنی بھی نیک اعمال ہوں، چاہے وہ ہماری نمازیں ہوں، چاہے وہ ہمارے روزے ہوں، چاہے وہ ہماری زکاتیں ہوں، جو بھی نیک اعمال ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتے ہیں، اور ہم ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں، اللہ کا قرب بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے جتنی بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ سبب ہوتے ہیں، وہ ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی